بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ نجم سے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ قمر سے متعلق مختصر گفتگو کریں گے۔ سورہ قمر چونکہ گزشتہ صورت میں عازفۃ العازفہ پر گزشتہ صورت ختم ہوئی، جس میں قیامت کے قریب آ جانے کا ذکر ہے، اور اس صورت کو اسی مضمون سے شروع کیا گیا، یعنی اقتربت الساعہ وانشق القمر، یعنی آگے قرب قیامت کا دلیل معجزہ شق القمر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس صورت کا نام سورۃ القمر ہے۔ اس صورت میں صورت کا زمان نزول کیونکہ متعین ہو جاتا ہے، محدثین اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل مکہ معظمہ میں منا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ واقعہ یعنی شق القمر کا یہ واقعہ محدثین اور مفسرین کی تحقیق کے مطابق ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں منا کے مقام پر پیش آیا، اور یہ صورت بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کو آپ عید وغیرہ میں نماز عیدوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو معجزہ شق القمر کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سے متعلق مختصر گفتگو یہ ہے بچوں کہ دیکھیے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے ثبوت کے طور پر شق القمر کا معجزہ طلب کیا تھا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اور بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متعین طور پر شق القمر کا معجزہ طلب کیا تھا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مقام منا میں تشریف فرما تھے۔ مشرکین مکہ کے کچھ سردار موجود تھے، جن میں ولید، ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث شامل تھے۔ چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا۔ ان حضرات نے دلیل صداقت کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم یقیناً ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، اور حق تعالی نے شق القمر کا معجزہ ظاہر فرمایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ابا سلمہ عبد الاسد والارقم بن ارقم اشہدوا، یعنی فلاں فلاں دیکھو اور گواہی دو کہ معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کے اس آیت سے ہے، وانشق القمر، اور احادیث صحیحہ جو صحابہ کرام کی جماعت سے مروی ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جبیر بن مطعم، ابن عباس، انس بن مالک وغیرہ صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان میں سے 3 بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم، یہ تصریح کرتے ہیں کہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اور 2 بزرگ ایسے ہیں جو اس واقعے کے عینی شاہد تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرے یعنی حضرت انس بن مالک اس وقت بچے تھے، لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا۔
اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ شق القمر کا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوا اور ایک قطعی معجزہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں اللہ نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ اس میں شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے بچوں، دیکھو جس کو نہ ماننا ہو تو بہرحال وہ حقائق کے ہوتے ہوئے بھی نہیں مانتا، جیسے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام کو ان کے معجزات کے ظہور پر یا ظاہر کرنے پر جادوگر سے تعبیر کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ حضرات نعوذ باللہ جادوگر تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان حضرات کے ہاتھوں اللہ نے ایسی چیزیں خارق عادت صادر فرمائی جو ایمان لانے کے لیے کافی تھی۔ چونکہ مشرکین مکہ کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ حائل نظر آنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ تو بہرحال یہ معجزہ تھا جس کے متعلق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ قرآن کریم کی آیت ہے اقتربت الساعہ، یعنی قربت الساعہ۔ لفظ اقتربہ کی تفسیر قربہ سے کر اشارہ کر دیا کہ مزید بمعنی مجرد ہے، مزید بمعنی مجرد ہے، جیسے اقتدرہ بمعنی قدرہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مجرد کو مزید سے کیوں تعبیر کیا؟ مجرد کو مزید سے کیوں تعبیر کیا؟ تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں صاحب تفسیر رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں قرب کے معنی میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لیے، قرب کے معنی میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ قاعدہ کلی آپ نے پڑھا ہوگا کہ زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی۔ تو انشق القمر، تیسری اور 14ویں شب کے درمیانی چاند کو قمر کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ چاند کو ہلال جو 14ویں کے شب کو اور 14ویں کے شب کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ تو یہ چاند کے مختلف آپ کے حالتیں ہیں، اور جو چاند بچوں 15 تاریخ کے بعد جو ہوتا ہے جو گھٹنے لگتا ہے آخر اس کو محاق کہا جاتا ہے، اس کو محاق سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر جا رہا ہے قوی دائم، اس کا اضافہ مقصد مستمر کے معنی کو بیان کرنا ہے۔ مفسر علامہ نے مستمر کے دو معنی بیان کیے۔ اول معنی قوی یعنی طاقتور، اس صورت میں مرتن سے ماخوذ ہوں گا، اس لیے کہ مرتن کے معنی قوت کے ہیں۔ جب امر قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے، جب امر قوی یعنی طاقتور اور مستحکم ہو جاتا ہے تو بولا جاتا ہے استمر الشیء یعنی قوی واستحکم، مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا طاقتور جادوگر ہے۔ اور دوم بمعنی دائم، اس صورت میں استمرار سے مشتق ہوں گا، جس کے معنی ہے دائمی یا سابق سے چلا آ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز کی جادوگری کا جو سلسلہ چلا رکھا ہے یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ مذکورہ دو معنی کے علاوہ مستمر کے دو معنی اور ہیں جن کو مفسرین نے اختیار فرمایا۔ اول گزر جانے والا، فنا ہو جانے والا، باقی نہ رہنے والا۔ اس صورت میں مارن بمعنی ذاہبن سے مشتق ہوگا۔ اس صورت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح اور جادوگر گزر گئے یہ بھی گزر جائے گا، اس کا اثر بھی دیر پا نہیں رہے گا۔ اور دوسرے معنی ہے اس کے بد مزہ اور ناخوشگوار ہونا، کڑوے ہونا۔ اس صورت میں مرن سے مشتق ہوگا جس کے معنی کڑوے، کسیلے اور بدمزے کے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح کڑوی اور بدمزہ چیز حلق سے نیچے نہیں اترتی، اسی طرح محمد کی باتیں اور معجزے بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ تو یہ اختلاف لغت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کیا ہے کہ کذبوا کا عطف یعرضوا پر ہے،
اور معطوف علیہ مضارع ہے اور معطوف ماضی. یہ سوال کھڑا کر رہے کہ کذبوا کا عطف یورزو پر ہے تو معطوف علیہ مضارع ہے اور معطوف ماضی، اس میں کیا نکتہ ہے؟ تو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے اس میں نکتہ یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ لا کر اشارہ کر دیا کہ تکذیب اور اتباع ہوا، تکذیب اور اتباع ہوا یہ ان کی پرانی اور قدیم عادت ہے، کوئی نئی عادت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر جناب کہ اس کے بعد مفسر علام نے ایک سوال یہ کیا کہ قوم جو کہ مذکر ہے یہ کذبت کا فاعل ہے. قوم جو مذکر ہے یہ کذبت کا فاعل ہے، فعل اور فاعل میں یہاں پر مطابقت نظر نہیں آتی. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے قوم معنی کے اعتبار سے، لفظ قوم معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے، یعنی امتن کے معنی میں ہے. افراد کثیرہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے مؤنث معنوی ہے. اور دوسرے قرآن نے فرمایا کہ فجرنا الارض عیونا، عیونا یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے جو کہ مفعول سے محول ہے. تو تقدیر عبارت یہ ہوں گی کہ فجرنا عیون الارض، فجرنا عیون الارض. اور بعض حضرات نے فاعل سے محول قرار دیا ہے، اور جب فاعل سے محول ہوگا تو تقدیری عبارت یہ ہوں گی کہ انفجرت عیون الارض، انفجرت عیون الارض، زمین پھٹ گئی، زمین کے چشمے پھٹ پڑے. تو اس اعتبار سے یہ مختصر لغات ہوئی، اور اس واقعے کی جو تاریخی حقائق ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شق القمر کا جو معجزہ ہے اور مکہ کے لوگوں کے دیکھنے کے علاوہ ہندوستان کی مستند اور مشہور تاریخ فرشتہ کے مقالہ نمبر 11 میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ہندوستان میں ایک مہاراجا تھا ملیبار نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا اور اپنے روز نامچے میں اس کو لکھوا بھی دیا، اور یہی واقعہ اس کے اسلام لانے کا سبب بھی بنا، جیسے کہ صاحب تفسیر نے لکھا ہے. اور حافظ مزین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مسافر کا بیان ہے کہ میں نے ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں ایک پرانی عمارت دیکھی جس پر عمارت کی تاریخ تعمیر کے سلسلے میں لکھا تھا، یعنی تاریخ تعمیر کے سلسلے میں لکھا تھا کہ یہ عمارت شق قمر والی رات میں بنائی گئی، یہ عمارت شق قمر والی رات میں بنائی گئی. اور بچوں یہ عبارت جو ہم نے آپ کے اوپر بتلائی ہے یہ صاحب جلالین نے، یعنی حضرت مولانا محمد جمال الدین صاحب بلند شہری استاد دارالعلوم دیوبند نے آپ کی اس تحریر کو لکھا ہے، اور انہوں نے آپ کے ترجمہ کیا ہے اظہار الحق بائبل سے قرآن تک کا. ان کے حوالے سے یہ بات حضرت صاحب جلالین نے لکھی ہے. اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، کہ قوم عاد کو ہوا کے طوفان کے عذاب سے ہلاک کیا گیا. کہتے ہیں کہ بدھ کی شام تھی جب اس تیز تند اور ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن برابر چلتی رہی یہ ہوا، اور پھر گھروں میں اور قلعوں میں بند اور گھروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر پھینکتی تھی، زمین پر پٹکتی تھی کہ ان کے سر ان کے دھڑ سے الگ ہو جاتے تھے. یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ترین دن ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں بچوں جیسے بعض لوگ آج کل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بدھ کے دن یا کسی اور دن میں نحوست ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. تمام دن اللہ کے ہیں، اللہ نے کسی دن میں نحوست نہیں رکھی، البتہ ان کے عذاب کے اعتبار سے ان کے حق میں نحوست والا تھا، عام انسانوں کے حق میں نہیں ہے. جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مستمر کا مطلب ہے کہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ سب ہلاک نہیں ہو گئے. تو بہرحال یہ عذاب کی شکل تھی. اور پھر آگے آیت فرماتے اللہ تعالیٰ کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
یعنی یہ دراز درازی قد کے ساتھ ان کی بے بسی اور لاچاری کا بھی اظہار ہے کہ عذاب الہی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے. حالانکہ طاقت و قوت میں بڑے تھے، ڈیل ڈول میں بڑے تھے، اور پھر جب آدمی طاقت و قوت میں بڑا ہوتا ہے، ڈیل ڈول میں بڑا ہوتا ہے تو متکبر ہو ہی جاتا ہے، تو گویا کہ گھمنڈی بھی تھے. ان سب کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکے اور بے بس ہو کر رہ گئے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یعنی گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح ہے. یعنی بدن کے اعتبار سے تو بڑے لمبے تڑنگے تھے جیسے کھجور کے تنے، لیکن طاقت و قوت ان کے اندر گرچہ ظاہری ہو لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے خاویہ کہہ دیا کہ بالکل کھوکھلے تنے تھے. یہ قرآن کریم کی چند آیات ہوئی جن کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، مطلب پیش کیا. اور اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسری مجلس کے اندر انشاءاللہ آگے کی آیت پر ہم گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.